50-50 لاکھ کے جانور اور اس سے مہنگے والے جانور، تو اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ثواب کمانے کا، غریبوں کی مدد کا زیادہ وہ نکل سکے۔ ایون کہ یہ حدیث مبارک ہے، جیسے ایک صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پچھلے سال آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھانا ہے نہ رکھنا ہے، تو اس سال کیا کریں؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا 3 دن سے زیادہ رکھنے اور کھانے سے، لیکن اس مرتبہ تم کھاؤ، صدقہ کرو، ذخیرہ کرو، تینوں کی اجازت دی۔ اور ساتھ میں وجہ یہ بیان فرمائی کہ پچھلے سال لوگوں کے حالات تنگ تھے، تو حالات چونکہ تنگ تھے تو میں نے اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں کو دو زیادہ بیٹے تاکہ وہ کھائیں اور ان کی ضروریات پوری۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک ہوتا ہے نا، اس میں ایک پہلو تو تشریع کا ہوتا ہے، شریعت کا حکم بنانے کا۔ صحیح۔ شریعت کا حکم بنانے کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، تو 3 دن سے زیادہ رکھنا ناجائز ہو گیا، صحیح، گناہ ہو گیا، صحیح ہے، اور واجب ہو گیا کہ 3 دن کے اندر اندر اسے اب کھائیں یا کہیں کسی کو دے دیں۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی تو وہ جو عدم جواز تھا وہ منسوخ ہو گیا اور اب اجازت آ گئی۔ ٹھیک، یہ ہے اس کا تشریعی پہلو، لیکن ایک ہے اس کا حکمت کا پہلو۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، لاجک کیا ہے، کیا اس جو کو لاجک اور جو مقصد اور جو حکمت اور جو سبق اور جو درس ہے اس کے اندر، وہ تو باقی ہے نا۔ واہ واہ، لہٰذا وہ تو بہت ساری جگہوں پہ آ جائے گا نا، کیونکہ وہ حکمت جو ہے وہ جیسے وہاں سے ثابت ہے، ایسے وہ قرآن کی ہر آیت سے ثابت ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، غریب کو کھانا کھلاؤ، اور جو خاک نشین ہے، ذا متربہ ہے، مٹی پہ جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ۔ تو یہ جو آیات ہیں، ان مطلق آیات سے تو وہ حکمت اور حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ اب کیا ہے کہ دیکھیں، قربانی کے جو شرعی احکام ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے تو میں قربانی کی بجائے کسی غریب کو دے دوں، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت نے ایک وہ کر دیا لازم۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایک کی جگہ 12 قربانیاں کرتا تھا تو اب میں قربانی ایک ہی کر لوں، لیکن بقیہ 11 قربانیاں جو ہیں اس کا میں وہ طریقہ اختیار کروں کہ جس میں غریبوں کو فائدہ ہو جائے۔ اس بات جو امیر علیہ سنت بلکہ کئی سالوں سے ترغیب عطا فرما رہے تھے نا کہ کئی لوگ کئی جانور کرتے ہیں، تو یہ جانور بھی اگر آپ غریبوں میں بانٹ دیں، اور سب اس کا بڑا امپیکٹ ہوا۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہیں، جب یہ انہوں نے سنا اور ماشاءاللہ ترغیب دلائی گئی تو 27 بکرے جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ملازمین میں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹے۔ جانور جو ہے مناسب درمیانہ اچھا وہ لے لیں کہ جسے قربانی کرتے آپ کا دل بھی خوش ہو، اور آپ کا مقام ہے قربانی کا وہ جو ہے نا لوگوں کی نظر میں کہ یار ماشاءاللہ کتنی اچھی قربانی دی ہو۔